میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں عزیز دوستو، السلام علیکم، آداب تسلیمات۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ بذات خود نہایت اہم بھی ہے، بنیادی بھی ہے اور انتہائی نازک ہے، بہت ہی نازک۔ اس موضوع کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کیونکہ اس پہ کوئی میری زبان سے بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں کا دل دکھے، اس لیے میں پہلے کچھ تھوڑی سی تمہید باندھنا چاہتا ہوں، کچھ تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آؤں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا۔ دیکھیے، الکتاب موسیٰ کو دی گئی، یہ بات خود قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دو جگہ نہیں، کم از کم 9 جگہوں پر وارد ہوئی ہے کہ الکتاب کس کو دی گئی؟ موسیٰ کو دی گئی۔ الکتاب کس کو دی گئی؟ عیسیٰ کو دی گئی۔ الکتاب موسیٰ کو دی گئی اور اس کے اندر موسیٰ کی حدیث پائی جاتی ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یعنی الکتاب میں موسیٰ کی حدیث پائی جاتی ہے، جبکہ محمد جس شخص کو کہا گیا یا سمجھایا گیا یا سمجھایا گیا یا منوایا گیا، محمد کی حدیث کا کہیں کوئی ذکر تک نہیں ملتا پوری الکتاب میں۔ پوری کی پوری الکتاب محمد کی حدیث سے خالی پڑی ہے۔ فقہائے اسلام نے بنائی گئی حدیثوں کی بابت، یعنی ظاہر بات ہے حدیثیں بنائی گئی نا، انسان نے بنایا، انسان نے لکھا اس کو۔ حدیثیں آسمان سے تو نہیں اتری آپ کے اپنے عقیدے کے مطابق، حدیثوں کو انسانوں نے لکھا اور بہت زمانے کے بعد لکھا اور اپنی ضرورتوں کے مطابق لکھا، اپنی جو مصلحتوں کے مطابق لکھا۔ تو فقہائے اسلام نے بنائی گئی حدیثوں کی بابت ایسا عقیدہ گھڑ ڈالا کہ یہ سب محمد کا قول، محمد کا عمل اور محمد کی تقریر ہے۔ دیکھیے، ٹیکنیکلی یعنی یہ دعویٰ کیا جاتا، یہ ڈیفینیشن دی جاتی ہے حدیث کی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا ان کا عمل یا ان کی تقریر، یعنی انہوں نے جو کچھ بولا یا انہوں نے جو کچھ کیا یا ان کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور لیکن مگر انہوں نے اس کو نہیں ٹوکا، نہیں روکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ان کی اجازت ہے، اس کی رخصت ہے، تو یہ تقریر کہلاتی ہے۔ تو قول، عمل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ فقہاء نے ہمارے علماء نے حدیث کی یہ تعریف کی ہے، یہ ڈیفینیشن کی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ محمد کا قول، محمد کا عمل، محمد کی حدیث، محمد کی اتباع، محمد کی سنت، محمد کی اطاعت، محمد کی سیرت، محمد کی شریعت جیسے خود ساختہ رموز، علاوہ بری وحی مخفی، وحی مکتوم، شان نزول، تواتر، حدیث احاد، حدیث متواتر، ناسخ و منسوخ، علم الرجال اور اجماع امت جیسی من گھڑنت اصطلاحات سے پورے کا پورا قرآن بالکل خالی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نہ تو محمد کا قول ہے، نہ محمد کا عمل ہے، نہ محمد کی حدیث ہے، نہ محمد کی اتباع کا کوئی ذکر ہے، نہ محمد کی سنت کا کوئی ذکر ہے، نہ محمد کی اطاعت کا کوئی ذکر ہے، نہ محمد کی سیرت کا، نہ محمد کی شریعت کا۔ اور نہ قرآن میں نہ وحی مخفی پائی جاتی ہے، نہ وحی مکتوم کا جو ہے کوئی ذکر ہے، نہ شان نزول، نہ تواتر، نہ حدیث احاد، نہ حدیث متواتر، نہ ناسخ و منسوخ، علم الرجال اور نہ اجماع امت۔ یہ ساری کی ساری اصطلاحات ہمارے فقہا، ہمارے علماء نے گھڑی ہیں۔ ظاہر بات ہے اس طرح کی باتوں سے پورے کا پورا قرآن بالکل خالی پڑا ہے۔ قرآن کے بموجب اطاعت کسی محمد کی نہیں کی جائے گی، بلکہ اطاعت تو اللہ کی اور رسول کی جائے گی۔ اطاعت کس کی جائے گی؟ قرآن کے مطابق اللہ کی اور رسول کی۔ قرآن میں متعدد رسول پائے گئے ہیں، قرآن میں بہت سارے رسول ہیں،
متن قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کو 3 دفعہ رسول اللہ کہا گیا ہے، جبکہ یعنی جس شخصیت کو محمد سمجھا گیا اس کو تو قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا، اس اعتبار سے عیسیٰ کو 3 دفعہ رسول اللہ کہا گیا، اللہ کا رسول۔ غیر قرآنی ذرائع معلومات سے قطع نظر، بھئی جو قرآن کے علاوہ جو کچھ ہمارے پاس جو ہے، جو کتابیں ہیں جن کو ہم معلومات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی اس کو ہٹا کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ دیں، اور خالصتاً نصوص قرآنیہ پر جو کوئی بھی غیر جانبدار ہو کر، بالکل نیوٹرل ہو کر قرآن کے ٹیکسٹ پر اگر کوئی غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، تو بلا ادنا تأمل وہ اس دقیق و بلیغ نقطے کو پالے گا، یعنی بہت ہی باریک، بہت ہی جو ہے، یعنی یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو تدبر کرنے والے کو آسانی سے جو ہے مل جائے گا۔ اب جو تدبر کرنا نہیں چاہتا، جو غور و فکر کرنا نہیں چاہتا، صرف ماننا چاہتا ہے، ظاہر بات ہے ماننے والوں سے اب میرا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں رہا بھائی، میں صرف میرا خطاب، میری باتیں تدبر غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہے، اولو الالباب کے لیے ہے، اصحاب فکر، اصحاب نظر کے لیے ہے میری باتیں، یعنی عوام الناس یا پھر جو ہے وہ لوگ جو سوچنا نہیں چاہتے ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ ناراض ہو جائیں گے میری یہ باتیں سن کر، اس لیے میں ان کو ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ وہ لوگ جو اصحاب علم ہیں، جو اصحاب غور و فکر ہیں، اصحاب تدبر ہیں، انہی کو میں خطاب کرتا ہوں۔ دیکھیں تو یہ دقیق و بلیغ نقطہ کیا ہے کہ قرآن کا بطل جلیل یعنی اصل ہیرو کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور عیسیٰ ابن مریم کا عقیدتاً میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم کو لے کر میں کسی عقیدے کا پرچار کرنا چاہتا ہوں، نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، کوئی عقیدہ نہیں ہے بھئی۔ پرچار وہ کرتے ہیں جن کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے، میں تو صرف قرآن کا ایک طالب علم ہوں، اور قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرتا ہوں، جو باتیں میرے غور و فکر کا نتیجہ ہوتی ہیں میں اس نتیجے کو آپ سے شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ کے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اے صاحبان فکر و نظر، دیکھیں صاحبان فکر و نظر سے میں جو ہے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ التماس، یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اتباع و تعمیل اور اقتداء و تقلید اگر کرنی ہی ہے تو پھر قرآن کے بطل جلیل کی کیجئے نا۔ قرآن کا بطل جلیل کون ہے؟ اس کی اتباع کریں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، اور انہی کی اتباع کرنے والے کو مسلمان کہتا ہے قرآن، اور ان کی یعنی بطل جلیل یعنی عیسیٰ ابن مریم کی اتباع کرنے والوں کو سپیریئرٹی حاصل ہے قرآن کے دعوے کے مطابق، قرآن کے وعدے کے مطابق۔ قرآن کا وعدہ ہے عیسیٰ ابن مریم سے اللہ کا، اللہ نے یہ وعدہ کیا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ خود عیسیٰ ابن مریم سے براہ راست ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو لوگ تجھ کو فالو کریں گے، جو لوگ تیری اتباع کریں گے، وہ لوگ سپیریئر رہیں گے، کب تک؟ قیامت تک، ٹل دا ڈے آف ججمنٹ۔ جو قرآن کا وعدہ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے عیسیٰ ابن مریم سے۔ اب آپ غور کیجئے، آپ نہ جانے کس کی اتباع کر رہے ہیں بھئی، ظاہر بات ہے آپ جس کی اتباع کر رہے ہیں وہ قرآن کے لیے یعنی وہ شخص اجنبی ہے، یعنی کسی ایسے نامانوس بنی اسماعیلی شخص کی اتباع اقتداء آخر کیوں کرتے ہو بھئی؟ جو قرآن کا حکم تو نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے، قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کا وعدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی اتباع کرو۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ اتباع کیسے کرنی ہے، کیا کرنی ہے، آپ لوگ غور کریں۔ میں کوئی پرچار نہیں کر رہا ہوں، میں صرف جو قرآن میں ہے انہی باتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس کو یعنی ایک ایسا شخص جو قرآن کے مطابق جو ہے، ظاہر بات ہے اس کی اتباع کرنے کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں۔ اچھا آپ دیکھیے، القبۃ الصخرہ، ڈوم آف دی راک، بیت المقدس یروشلم میں موجود ایک سنہری گنبد ہے۔ آثاری طور پر یہ گنبد بڑی اہمیتوں کا حامل اور قدیم ترین یادگار مانا جاتا ہے۔
اس گنبد کے اندرونی حصے میں تفصیل سے ایک قدیمی تحریر پائی گئی ہے، یعنی اس کا جو اندر کا حصہ ہے اس گنبد کا، ڈوم آف دی راک کا، ظاہر بات ہے قدیم یادگار ہے اور بڑی اہمیتوں کا حامل ہے. تو اس ڈوم آف دی راک یعنی اس گنبد کے اندر کے حصے میں ایک تفصیل سے ایک عبارت پائی گئی ہے جس میں لفظ محمد کا 6 مرتبہ اعادہ کیا گیا ہے، 6 مرتبہ دہرایا گیا ہے لفظ محمد کو. اس پوری عبارت میں یہ لفظ محمد کسی اور کے لیے نہیں، یہ ہے اصل اہم بات، غور کرنے والی بات. یعنی یہ عمارت میں یہ جو کچھ بھی عبارت ہے اس میں 6 مرتبہ لفظ محمد کو دہرایا گیا، اور 6 مرتبہ یہ لفظ کسی اور کے لیے نہیں. آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بصراحت عیسیٰ ابن مریم کی عرفیت کے طور پر لکھا گیا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یسوع یعنی سریانی زبان میں یسوع کس کو کہتے تھے؟ جس کو عربی میں عیسیٰ کہا گیا، اس کو یسوع، عیسیٰ، یا پھر انگریزی میں اس کو یشوع بھی کہتے ہیں، یشوع بھی کہتے ہیں. بہرحال مختلف زبانوں کے بدلنے سے یعنی لفظوں کی شکل صورت بھی بدل جاتی ہے، لیکن شخصیت ایک ہی ہے. تو یسوع جو ہے سریانی زبان، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سریانی زبان بولتے تھے، یعنی وہ مشرقی سریانی زبان جس علاقے میں عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی. اب بھی دیکھیں بہرحال تاریخی طور پر عیسیٰ ابن مریم کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے، میں نہیں جانتا، اور میں اس بکھیڑے میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے کسی کا پرچار نہیں کرنا. میں صرف قرآن کا طالب علم ہوں اور قرآن کی باتیں آپ تک پیش کرتا ہوں. تو یعنی یہ میں جب تحقیق کیا تو مجھے پتا چلا کہ عیسیٰ ابن مریم سریانی زبان بولتے تھے، اور جس علاقے میں پروٹو قریان یعنی مکی قرآن کا ظہور ہوا. ظاہر بات ہے قرآن کے 2 حصے ہیں، ایک مکی قرآن، ایک مدنی قرآن. مکی قرآن کو اصل میں پروٹو قرآن یعنی اصل قرآن یعنی اولین قرآن کہا جاتا ہے. پہلے پہل جو قرآن لکھا گیا یا لکھوایا گیا اس کو مکی قرآن یا پروٹو قرآن. قریان اصل میں سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کتاب. پروٹو قریان کا مطلب ہے کہ جو ہے پہل جو کتاب لکھوائی گئی. ٹھیک ہے، تو اس کا ظہور کہاں ہوا؟ دراصل یہ وہی علاقہ ہے. وہ علاقہ بھی دراصل سریانی تھا. وہ اس علاقے میں لوگ اس زمانے میں اس علاقے کے لوگ کون سی زبان بولتے تھے؟ سریانی زبان. اچھا، اب جو ہے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سریانی زبان میں جب لفظ یسوع یعنی جیزس کو لکھا جائے گا، جیزس تو انگریزی میں کہتے ہیں اور سریانی میں یسوع کہتے ہیں، یعنی لفظ یسوع کو جب سریانی زبان میں لکھا جائے گا تو اس کی معرب شکل ہو بہو محمد جیسی ہوگی، محمد جیسی ایگزیکٹلی. یعنی اگر میں سریانی زبان، کیونکہ اصل میں قرآن پہل جو لکھا گیا تو لکھنے والوں کے لیے قرآن اصل میں کیا ہے؟ تقریر ہے، تحریر نہیں ہے. یہ نقطہ یاد رکھیں کہ یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل بات میں کر رہا ہوں. قرآن جو پہل لکھا گیا اس کو پروٹو قریان بھی کہا جاتا ہے، وہ تقریر تھا، تحریر نہیں تھا. ظاہر بات ہے بولی تھی، اور اسی وجہ سے قرآن پورے کے پورے قرآن میں قرآن اپنے آپ کو لغت نہیں کہتا بلکہ لسان کہتا ہے. لسان کا معنی ہے بولی، اور لغت کا معنی ہے یہی بولی جب آگے چل کر ایڈوانس ہوتی ہے، اس کے اصول و ضوابط، اس کے گرامر، اس کے قواعد جو ہے جب طے کیے جاتے ہیں، جب اس کے جو ہے اس کے اصول و ضوابط کو وضع کیا جاتا ہے تو تب جا کر یہ لغت کہلاتی ہے. تو قرآن پہل یعنی قرآن کی جو بولی ہے وہ ظاہر بات ہے وہ بولنے والی ہے، لکھی جانے والی نہیں ہے. تو لیکن یہ قرآن جب لکھت کی صورت میں آنے کا شروع ہوا، یعنی مطلب جب سے پہلی بار جب اس کو لکھا جانا یعنی اس کو لکھنے کی نوبت آئی تو ان لوگوں کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اس بولی کو جو قرآن کی شکل میں ہے اس کو لکھیں کیسے، اس کے حروف تہجی کیا ہوں گے،
اس کے الفاظ کیا ہوں گے، یہ حروف کو جوڑ کر اس کی شکل کیسے ایک دوسرے سے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے کیسے جوڑا جائے گا، جوڑ کر کس کرسی پر بٹھایا جائے گا، اس کی کرسی کیسی ہونی چاہیے، یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ یہ میں بہت ہی گہری بات، بہت ہی علمی اور دقیق بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا یعنی اچھے لوگ بھی ان باتوں سے واقف نہیں ہیں، لیکن میں نے تحقیق کی ہے، تحقیق اور جستجو کے بعد میں ان نتائج پر جو ہے پہنچا ہوں۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا، سریانی زبان میں لفظ یسوع یعنی انگریزی میں جس کو جیزس کہا جاتا ہے، وہ اگر لکھا جائے گا تو اس کی معرب شکل یعنی اس کی عربی شکل کیا ہوگی، بالکل محمد جیسی ہوگی۔ جیسے ہم عربی زبان میں لفظ محمد لکھتے ہیں، ایگزیکٹلی یسوع سریانی زبان میں اسی طرح لکھا جاتا ہے، کیونکہ عربی خود بھی اصل میں سریانی کی بیٹی ہے، یا سریانی کی جو ہے سریانی زبان کی نواسی ہے۔ سریانی عربی کی ماں ہے، ٹھیک ہے، عبرانی، آرامی، اصل میں یہ سب نانیاں جو ہے پڑنانیاں ہیں، اور عربی اس کی بیٹی یا نواسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اپنے کچھ حروف تہجد نہیں تھے، اس کے جو ہے الفابیٹس نہیں تھے، تو لکھنے والوں نے سب سے پہلے یہ سریانی زبان سے یہ ساری چیزیں مستعار لیے، وہیں سے انہوں نے جو ہے مطلب یہ ساری یعنی اس کے حروف کو جوڑنے کے طریقے کو یہ سب کچھ لیا۔ تو محمد جو لکھا جائے گا وہ ایگزیکٹلی، جو یسوع لکھا جائے گا تو وہ ایگزیکٹلی محمد ہوگا۔ اب یہ انتہائی دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جس کو محمد کہا گیا ہے یا سمجھا گیا ہے، اصل میں وہ یسوع ہے، اصل میں وہ جیزس ہے، تاریخی طور پر بھی۔ قرآن سے تو میں ثابت کر چکا ہوں، لیکن تاریخی طور پر بھی یہ محمد کوئی اور نہیں بلکہ یسوع یا جیزس ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ محمد تھا کوئی اور، مگر محمد بنا دیا گیا کوئی کسی اور کو۔ یا للعجب، کیسی عجیب بات ہے یار، کیا کیا جو ہے کھیل کیے گئے ہیں تاریخ میں، اب میں کیا بتاؤں۔ دیکھیں یہ عبارت جو اب میں پڑھوں گا، اصل میں القبۃ الصخرہ یروشلم کے اندرونی حصے میں جو طویل تحریر شدہ عبارت ہے اس کی تلخیص ہے، یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے اب میں پڑھوں گا۔ اللہم صلی علی رسولک وعبدک عیسی ابن مریم والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا محمد رسول اللہ ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ۔ یعنی وہ جو طویل عبارت ہے اس کی تلخیص کی ہے، اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اتنی لمبی چوڑی جو ہے طویل عبارت کے بدلے میں اس کا نچوڑ جو اس کا نٹشل ہے میں نے یہ بتایا ہے، اس پر آپ غور کریں، اس میں محمد کون ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بات تاریخی طور پر، اور جو کچھ جو ہے آپ کو خود قرآن میں بھی اور جو ہے تاریخ کے جن اوراق میں یہ باتیں ملتی ہیں میں نے اس کو یہاں پیش کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی صدیوں سے اپنے جس شخص کو وہ اپنا نبی سمجھتے آئے ہیں اور اس کے ساتھ اندھا دھن عقیدتوں میں مبتلا رہے ہیں، اور ان اندھا دھن عقیدتوں نے زمین و آسمان کے قلاب ایک کر ڈالے ہیں۔ عقیدے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان عقیدوں میں جس طرح سے اضافہ ہوتا چلا گیا، کیا کیا لوگ کہتے گئے، عجیب باتیں یار۔ یعنی ان عقیدوں میں سے، یعنی ان آسمان و زمین کے یہ جو قلابے ملا ڈالے گئے، ان میں سے چند پھلجھڑیاں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غور کیجئے اور جو ہے لطف اٹھائیے یہ کیسی کیسی باتیں کہی گئی ہیں۔ اشعار کی شکل میں ہے، میں ایک ایک شعر پڑھوں گا، آپ غور کرتے جائیے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ دیکھیں کیسی کیسی باتیں ہیں یار، کیسی باتیں گھڑی گئی ہیں، کیا کیا عقیدے لوگوں نے جو ہے تراشے ہیں، ہاں؟
اور کسی کو اس پر اس طرح کے عقیدوں پر اعتراض بھی نہیں ہوتا. یہ عقیدے رائج ہیں آج بھی، ساری و جاری و ساری ہیں. اس کو شائع و ضائع کیا جاتا ہے، لوگ اس کو بولتے ہیں، یہ عقیدے رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں بساتے ہیں. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. دیکھیے کیسی باتیں ہیں. سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی، زندہ معجزہ ہے محمد کے شہر میں. کیسی باتیں ہیں یار. مختلف قوال بھی ایسی اپنی قوالیوں میں اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اور سننے والے ہزاروں لاکھوں لوگ جھومتے رہتے ہیں. کوئی غور نہیں کرتا، کوئی غور نہیں کرتا کہ بھی کیا باتیں کہی جا رہی ہیں. کوئی غور نہیں کرتا. اچھا، اور تو اور ایک ایسی شخصیت جن کا بڑا نام ہے، شاعر مشرق کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی دیکھیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کون ہے محمد؟ کیا یہ شاعر مشرق؟ انہوں نے کبھی غور کیا؟ میں تو نہیں جانتا کہ ان کا کلام میں نے باقاعدہ پڑھا ہے. انہوں نے محمد کو اس انداز میں جانا ہی نہیں جس انداز میں قرآن پیش کر رہا ہے. اس پر غور ہی نہیں کیا. کہنے کو تو یہ بڑی شخصیت ہے، بڑا نام ہے، بڑا رتبہ ہے، شاعر مشرق کہلاتی ہے شخصیت. میں اصل میں کسی پر براہ راست تنقید کرنا نہیں چاہتا، میں صرف لوگوں کی فکر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. اور پھر یہ علامہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. کیا 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 کہہ رہے یار. وہ جو ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، یہ من گڑن باتیں ہیں یار، جن کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، دور کا بھی تعلق نہیں ہے قرآن سے. لیکن یہ باتیں ہمارے یعنی سواد اعظم میں بہت یعنی مشہور ہیں، یہ جو ہے بڑی متداول ہیں. خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد جو پکڑے چھڑائے نہ کوئی. دیکھیں، خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد جو پکڑے چھڑائے نہ کوئی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. کیسی باتیں ہیں یار. او شاہ مدینہ او یثرب کے والی، او شاہ مدینہ او یثرب کے والی ہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی. اگر تو نہ ہوتا تو دنیا تھی خالی، ہر ایک سمت چھائی تھی بس رات کالی. کیا باتیں ہیں یار. کیسی باتیں، کیسے عقیدے ہیں. غیر قرآنی عقیدے، سراسر غیر قرآنی عقیدے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. کیسی باتیں ہیں. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. عقیدے ہے یار، اتنے ڈراؤنے عقیدے ہیں. ہے جلوہ خدا کا محمد کا چہرہ رعانی کا چہرہ. کیا باتیں ہیں. اور تو اور دیکھیے، با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار. یعنی اللہ کے بارے میں تو بھائی آپ اپنے من مستی میں جو مرضی کہہ لو، چلے گا، اللہ کے بارے میں چلے گا. مگر با محمد ہوشیار، جب محمد کی بات آئے گی تو تمہیں ہوش و حواس میں رہ کر بات کرنی ہے، ہوش و حواس پر رہ کر بات کرنی ہے. کیا عقیدہ ہے. یہ بھی کہا گیا شاتم اللہ یستتاب ولا یقتل ولیکن شاتم محمد یقتل ولا یستتاب. یعنی جو اللہ کو برا کہنے والا، اللہ کے لیے بد کلامی کرنے والا، وہ قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، توبہ کرنے کی مہلت دی جائے گی. لیکن
شاتم محمد یقتل ولا یستتاب. لیکن جو محمد کو برا کہے, محمد کی ہجو کرے, محمد پر تنقید کرے, تو اس کے لیے کیا ہے, وہ فوری قتل کر دیا جائے گا, فوری وہ قتل کر دیا جائے گا, اس کو توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی. لا یستتاب, یقتل ولا یستتاب. شاتم اللہ یستتاب ولا یقتل ولیکن شاتم محمد یقتل ولا یستتاب. کیسی باتیں ہیں یار, کیسی باتیں ہیں. اب آپ دیکھیں مسلمانوں کے ماورائے عقل و خرد اور سر تاثر جنونی عقائد سے صرف نظر کرتے ہوئے, بھئی مسلمانوں نے ایسے عقیدے گھڑے ہیں, جب بات گھڑنے کی آتی ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, جو مرضی ڈالتے جاؤ. خواجہ کی دیگ ہے, جو مرضی ڈالتے جاؤ عقیدوں کی شکل میں. اب لوگ تو ماننے کے لیے بیٹھے ہیں, لوگوں کا کام ہی ہے ماننا, ان سے منوایا جاتا رہا ہے صدیوں سے, اور لوگ مانتے رہے ہیں. عوام الناس کا کام ہی ہے نا بھی, مان لینا. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کے جنونی عقائد سے قطع نظر, ان سے صرف نظر کرتے ہوئے آثار اور تاریخ کی اساسیات پر آج تک, یہ ذرا غور سے سنیے میں کیا بات کر رہا ہوں, اور میں ناپ تول کر پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. آثار اور تاریخ کی اساسیات پر آج تک کسی کے پاس بھی ایسا کوئی معتمد دستاویز نہیں پایا جاتا جس سے یہ محقق اور مثبت ہو جائے کہ محمد نام کا کوئی نبی جس کا جنم 570 عیسوی میں موجودہ شہر مکہ میں ہوا ہو, اور اسی محمد کی موت 632 عیسوی میں موجودہ شہر مدینہ میں ہوئی ہو, اور اسے موجودہ ہری گنبد ہی کے تہ میں دفنایا گیا ہو. اس بات کا کوئی مستند معتمد دستاویز آج تک نہیں پایا جاتا. نہیں, یہ بات محقق نہیں ہوئی, یہ بات مثبت نہیں ہوئی. ان تمام باتوں کا, ان تمام عقیدوں کا بس چلے آ رہے روایتی اعتقادات سے اس کا تعلق ہے, حقیقت سے نہیں. کوئی معتمد اور کوئی مستند دستاویز سے نہیں, بالکل نہیں. یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ 570 عیسوی میں یعنی اس شخصیت کی پیدائش موجودہ شہر مکہ میں ہوئی ہو, یہ ثابت نہیں ہوتا. اچھا آپ دیکھیں یہاں میں ایک اہم نوٹ کے طور پر میں کہوں گا, موجود الوقت گنبد کی باقاعدہ تعمیر, یعنی جو مدینہ منورہ میں جس کو القبۃ الخضراء یعنی سبز گنبد, ہری گنبد کہا جاتا ہے, اس کی باقاعدہ تعمیر دراصل مصری مملوک سلطان المنصور قلاوون نے 1279 عیسوی میں کروائی ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ یہ باقاعدہ یعنی اس کی یہ جو ہے یہ جو جیسا کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے ڈھانچہ, کیونکہ 1279 عیسوی سے پہلے اس وقت اس کا رنگ ملگجا سا تھا, ملگجا, اور 1837 عیسوی میں پہلی بار اس گنبد پر سبز رنگ کروایا گیا, یعنی جس کو ہم ہری گنبد کہتے ہیں, جس کو ہم گنبد خضرا کہتے ہیں. اور اس پر پتہ نہیں کیا کیا نعتیں, کیا کیا کیسے قصیدے, کیسی باتیں کہی گئیں. ارے بھائی یہ گنبد اصل میں 1837 عیسوی میں پہلی بار اس پر سبز رنگ چڑھوایا گیا, اور 1279 عیسوی سے پہلے صدی در صدی, یعنی اس سے پہلے کی جتنی صدیاں گزری ہیں, 1279 عیسوی سے پہلے جتنی صدیاں گزری ہیں, یہ گنبد محض خستہ حال لکڑی کے ڈھانچے کی شکل میں تھا. سمجھ آئیے آپ کو بات؟
میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں عزیز دوستوں، اس طرح کی باتیں غور کرنے لائق ہیں۔ ہمارے کیا عقیدے ہیں؟ سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی، زندہ معجزہ ہے محمد کے شہر میں، بولنے والے گانے والے گاتے ہیں اور جھومنے والے جھومتے ہیں، کوئی غور نہیں کرتا۔ میں خود اپنی بات میں بتاتا ہوں کہ ہم تو کئی بار مدینہ منورہ گئے، میں اپنی جو ہے پہلی اہلیہ کے ساتھ۔ ایک بار تو یعنی ایسا ہوا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کے مدینے کی جو ہے مسجد نبوی میں ظہر کی نماز ہم پڑھے اور باہر آئے تو وہ گنبد خضرا ہی کی چھاؤں میں، اس کے سائے میں ہم بیٹھے تھے۔ میں سامنے جو ہے وہ البیک ہے، وہاں سے وہ البیک کا جو ہے وہ لے کے آیا پیک، اور ہم گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر، اس کے سائے میں بیٹھ کر ہم نے جو ہے اپنا لنچ کیا۔ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میرا اپنا ذاتی تجربہ جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں۔ اور پھر ہمارے لکھنے والوں نے، شعراء نے، نعت خوانوں نے، اور پھر جو ہے کیسی جو ہے قوالوں نے کیا کیا باتیں کہی۔ سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی، زندہ معجزہ ہے محمد کے شہر میں۔ لوگ جھوم رہے ہیں، غور کوئی نہیں کرتا۔ ارے یار کیسی اٹھ پٹانگ باتیں ہیں یار، کیسی باتیں کہہ رہے ہو جس کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر یہ باتیں دنیا بھر میں چلتی ہیں، لوگ سنتے لکھتے بھی ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، لوگ سناتے بھی ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں۔ دیکھیں، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو ہے اس مطالعے کے دوران آپ کے سامنے بہت سارے آثاری جو ہے قرائن بھی آتے ہیں، آرکیولوجیکل ایویڈنسز، اس میں راک انسکرپشنز بھی ہیں، اور ان میں سب سے اہم کیا ہیں؟ کوائنز، سکے۔ سکوں کو تاریخ میں بڑی اہمیت اور بڑی جو ہے حیثیت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ کس زمانے میں اصل میں کیا ہوا تھا۔ آپ کو بے شمار ایسے سکے، سونے کے، چاندی کے، اور بھی نہ جانے کون سی دھاتوں کے سکے مل جائیں گے 7ویں صدی عیسوی سے جن کا تعلق ہے۔ ان سکوں میں جب آپ ان سکوں پر جب آپ غور کریں گے تو حیرت انگیز طور پر ایسی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ آپ کے عقائد کی جو ہے عمارتیں دھڑام سے گر جائیں گی۔ کیا آپ مانتے رہے، کیا آپ سے منوایا جاتا رہا، لیکن یہ جو سالڈ ایویڈنسز ہیں، ٹھوس جو ہے جو ثبوت ہیں، ٹھوس ثبوت، یہ آپ کے سامنے کچھ اور ہی حقائق پیش کرتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی کے جو ہے سکوں یعنی کوائنز کے عکس، یعنی وہ جو ہے ان پر آپ جو ہے غور کریں، ان پر محمد رسول اللہ بھی ہے اور تلوار بھی ہے، تصویری شبیہ بھی ہے، یعنی باقاعدہ اس پہ ایک فوٹو، ایک تصویر بنی ہے۔ بے شمار ایسی جو ہے آپ کو کوائنز ملیں گے 7ویں صدی عیسوی اور اس علاقے، اس زمانے سے تعلق رکھنے والے ایسے بے شمار کوائنز ملیں گے مختلف دھاتوں میں، جس پر محمد رسول اللہ بھی لکھا ہے۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ محمد رسول اللہ، یعنی مطلب وہ وحدہ محمد جو ہے وہ شخص جو کھڑا ہے اس کے قدموں کے قریب ہے اور اس پہ تصویر بنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا جو سکہ ہے اس پر تصویر کس کی ہے؟ کیا خود محمد کی ہے؟ اس پر تلوار بھی بنی ہے، اس پر جو شبیہ بنی ہے اس پر صلیب کا نشان بھی ہے، کراس، صلیب کا نشان بھی ہے، اور 3 نقوش یا مورتیاں بھی ہیں، کسروی صورت، مجوسی آگ کا نشان وغیرہ بھی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر بات ہے یہ وہ ٹھوس یعنی ثبوت ہیں جن کا آپ چاہ کے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس تو محض عقیدے ہیں نا، چلے آ رہے، بے بنیاد، بے ثبوت، بے اصل عقیدے ہیں، لیکن یہ تو ٹھوس ثبوت ہیں، ٹھوس جو ہے یہ مطلب یہ قرائن ہیں جن کا آپ چاہ کے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ایک تھا 7ویں صدی عیسوی کا وہ زمانہ جس میں محمد کے نام کے ساتھ تصویر بنانا بھی جائز تھا، مگر 21ویں صدی کے آتے آتے محمد کے نام پر کارٹون تک بنانا بھی سب سے بڑی توہین کہلایا جانے لگا۔ ایک تھا وہ زمانہ کہ 7ویں صدی عیسوی میں محمد کے نام سے لوگ مطلب کوائنز پر تصویر بھی بناتے تھے، یہ جائز تھا، تبھی تو یہ لوگ کرتے تھے، کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو ایسے کوائنز ملیں گے مختلف دھاتوں میں۔ مگر 21ویں صدی کے آتے آتے محمد کے نام پر کارٹون تک بنانا بھی سب سے بڑی توہین کہلایا جانے لگا۔ مروجہ اسلام کا کلمہ شہادہ اور کلمہ طیبہ بھی اصل میں عباسیوں کی زمانی اختراع ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک سانس میں یکسانیت کے ساتھ جو بولا جاتا ہے، یہ جو بلوایا جاتا ہے، یہ غیر قرآنی ہے، قرآن میں اس انداز میں نہیں آیا۔ اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جو کلمہ شہادت یہ بھی غیر قرآنی ہے، یہ اصل میں عباسیوں کی زمانی اختراع ہے۔ یاد رہے کہ قرآن میں اس طرح کی نہ کہیں کوئی شہادہ ہے اور نہ اس شکل میں کوئی کلمہ پایا جاتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، اپنے موضوع کو لے کر میں مزید آگے بڑھتا ہوں۔ زمینی آثار، کردار، علائم اور قرائن کے ذریعے حقیقتوں کا پتہ لگانے اور ان کی ماہیت و اصلیت کا تجزیہ کرنے والوں کے مطابق یہ محمد نام کا شخص کسی وقت یا کسی علاقے میں رائی کا دانہ جتنی کوئی اکائی تھا۔ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ رائی جیسی اس اکائی کے اوپر طبق در طبق اسطوری ورقے چڑھا چڑھا کر اس رائی کو پہاڑ بنا دیا گیا۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو میری یہ بات بڑی چبھے گی، بڑی تلخ گزرے گی، بڑی شاق گزرے گی، مگر جتنا کچھ میں نے غور کیا، جتنا کچھ میں نے پڑھا، جانچا پرکھا، اس کے بعد میں ایسے الفاظ کہنے پر مجبور رہا، مجھے ایسے الفاظ کہنے پڑے۔ شہر مدینہ والے سبز گنبد کے تہخانے میں کون جانے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا ثبوت ہے کہ شہر مدینہ والے سبز گنبد کے تہخانے میں کون جانے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ یہ خود بھی ایک ایسا چلا آ رہا موروثی اعتقاد ہے جس کو آثاریاتی یا تاریخی یا حسی طور پر ابھی تک کوئی وثوق و استحکام نہیں مل سکا۔ کوئی نہیں بھئی، ایک موروثی عقیدہ ہے، چلا آ رہا ہے، لوگ مانتے رہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ بھئی فلاں شہر کے فلاں جو ہے گنبد کے تہخانے میں اس کے تہ میں کیا ہے، فلاں ہے۔ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی ثبوت؟ بئیں ہما صحیح حدیثوں میں وارد ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اس کا مطلب ہے بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام کر ڈالا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا سکے۔ یہ صحیح حدیثوں میں یہ اس طرح کی باتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام کر ڈالا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا سکے۔ ان صحیح حدیثوں میں کیا گیا اللہ کا یہ دعویٰ اگر سچ مچ صحیح ہے، حدیثیں صحیح ہیں، اگر یہ دعویٰ بھی صحیح ہے تو القبۃ الخضراء والی اس قبر کو کھول کر مرقد اقدس کو بلا واسطہ کیمروں کے ذریعے کیوں نہ دنیا جہاں کے سامنے بطور توثیق یہ واشگاف کر دیا جاتا کہ محمد نام کے پیارے نبی اپنے چمکدار عنصر جسدی کے ساتھ اپنی نورانی تربت میں ابھی تک بدستور و برقرار و بحال و حاضر و موجود ہیں۔ آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ دوبارہ سنیے، غور سے سنیے۔
ان صحیح حدیثوں میں کیا گیا اللہ کا یہ دعویٰ اگر واقعی سچ ہے، اگر واقعی صحیح ہے، تو القبۃ الخضراء والی اس قبر کو کھول کر مرقد اقدس کو بلا واسطہ کیمروں کے ذریعے کیوں نہ دنیا جہاں کے سامنے بطور توثیق، یعنی لائیو کیمرے کے ذریعے، یعنی یہ اس سبز گنبد کی جو ہے اس قبر کو کھول دو، مرقد اقدس کو، اور لائیو کیمروں کے ذریعے دنیا جہاں کے سامنے بطور توثیق، یعنی مطلب آپ کو ظاہر بات ہے یہ ایک بہترین موقع ہے، اس سے بہتر موقع اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا اہل اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ بطور توثیق یہ ایک طرح کی جو ہے لوگوں کو جو ہے دین پہنچانے، اللہ کے دین متین کو پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہ واشگاف کر دیا جاتا کہ محمد نام کے پیارے نبی اپنے چمکدار جسد عنصری کے ساتھ اپنی نورانی تربت میں ابھی تک اپنی نورانی تربت میں ابھی تک بدستور و برقرار و بحال و حاضر و موجود ہیں۔ یقین جانیے یہ ایک ایسی خیال آفرین صلاح ہے، یہ ایک ایسی خیال آفرین صلاح ہے کہ اس پر اگر عمل درآمد ہو جائے تو یوں امام المرسلین اور سید الاولین والآخرین کی تشہیر بے نظیر بھی ہو جائے گی، اور معاً اللہ رب العالمین کا دین متین بھی آن کی آن میں سارے کرۂ ارض پر چھا جائے گا۔ منتہائے تصور ہے، یہ خیال آفرین صلاح ہے، اس پر اگر عمل درآمد ہو جائے تو پھر تو کیا کہنے یار، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آن کی آن میں آنن پانن پورے کے پورے زمین، پوری کی پوری جو ہے زمین پر، پوری دنیا میں، سارے کرۂ ارض پر، یعنی اللہ رب العالمین کا دین متین چھا جائے گا۔ بھی ایک صلاح ہے، ایک جو ہے ایک مشورہ ہے، کوشش کریں۔ تو وہی دیکھیں روئے زمین پر روایتی قیاس آرائیوں کے بل بوتے پر محمد سے منسوب اگر کسی جگہ کچھ موجود ہے تو وہ ہیں محمد کے بال یعنی منہ مبارک، یا پھر محمد کی چپل یعنی نالین مبارک، یعنی محمد کا اگر کچھ محفوظ رکھے ہیں تو کیا رکھے ہیں اہل اسلام اور مسلمان؟ بال یا نالین مبارک، چپل، بال یا چپل۔ بہت خوب، بہت خوب۔ محمد کے امتیان محمد کے پیشاب کو پیتے، محمد کا تھوک چہروں پر ملتے، محمد کا میلاد مناتے، محمد کی قوالیاں گاتے، محمد کی نعتیں پڑھتے، محمد کے قصیدے سناتے، محمد کے نعرے لگاتے، اور محمد کے نام و ناموس پر لوگوں کے سروں کو تنوں سے جدا کرتے رہے۔ مگر کس قدر عجیب بات ہے کہ محمد سے منسوب مصحف قرآن، مصحف، محمد سے منسوب مصحف، محمد سے منسوب تفسیر، محمد سے منسوب خطبات جمعہ کو محفوظ رکھنے کا انہوں نے کوئی جتن نہیں کیا، اور نہ انہیں اس کی کوئی پرواہ رہی، کوئی پرواہ نہیں رہی۔ محمد سے منسوب کوئی مصحف نہیں ہے دنیا میں، محمد سے منسوب کوئی تفسیر نہیں ہے دنیا میں، محمد سے منسوب خطبات جمعہ نہیں ہے دنیا میں، یعنی ان کو محفوظ نہیں رکھا گیا اور اس کا کوئی جتن بھی نہیں کیا گیا، اس کی ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں رہی۔ البتہ محمد کے نام پر محمد کے متوالے امتی نہ جانے کس کے اور کہاں کے بالوں کو سینت سنبھال کر صدیوں سے اٹھاتے چومتے چلے آئے ہیں۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ صورتحال اہل اسلام کے لیے قابل انفعال اور لائق تشویش نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے الہی؟ کیا یہ صورتحال اہل اسلام کے لیے قابل انفعال اور لائق تشویش نہیں؟ سوچئے۔ محمد کی جھوٹی کہانی پہ روئے،
محمد کی جھوٹی کہانی پہ روئے، یہ الجھی ہوئی لن ترانی پہ روئے۔ کیا کریں، روئیں؟ روئیں یا ہنسیں؟ کیا کریں؟ کیا صورتحال ہے؟ تو میرے بھائیوں بہنوں دوستوں، آج کے لیے بہت ہی تلخ باتیں ہو گئیں، اگرچہ کہ میں یہ باتیں تلخ نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر کیا کروں، جب کہنا پڑتا تو پڑ جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔